अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज FP92 के प्लेटफॉर्म से हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक नहायत मंजे हुए सीनियर सियासतदान से, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में 3 अशहर से ज़ायद सरफ किए, पाकिस्तान की सियासत की ऊंच और नीच से बखूबी वाकिफ़ हैं और आज आपको उससे आगाह भी करेंगे। मोहतरम जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, सर हम आपको वेलकम करते हैं फ्रांस में पहले पाकिस्तानी वेब टीवी चैनल FP92 के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तकरीबन 36 साल मुस्लिम लीग के साथ गुजारने के बाद आप अपनी एक नई पार्टी जो है वो लॉन्च की है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, और आप उसके कन्वीनर हैं। उसकी आपने ज़रूरत क्यों महसूस की? देखिए, मैं 35 साल मुस्लिम लीग के साथ रहा हूँ और अच्छे बुरे वक्त दोनों देखे, हुकूमत भी देखी है, ज़्यादा अपोजिशन भी देखी है। बुनियादी सियासत मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, ना किसी ओहदे की मुझे तलाश थी, लेकिन एक बुनियादी सियासत थी जो वोट को इज्जत दो की सियासत थी। जब मुस्लिम लीग नून ने वो सियासत छोड़ दी और इक़्तिदार की सियासत की तरफ आए तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैंने 1 साल पहले ही आगाह कर दिया था मियां नवाज़ साहब को कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी, उस बात पर मैं कायम रहा और अब मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान को तीनों बड़ी जमातें इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, उनके अंदर वो सलाहियत या वो नीयत मुल्क के हालात को दुरुस्त करने की नज़र नहीं आती। इसलिए बहुत से दोस्त थे जिनका ख्याल था कि हम एक नई जमात हो जिसमें सलाहियत भी हो, सोच भी हो, फ़िक्र भी हो, ताकि अवाम को एक चॉइस दी जाए कि जो आजमाई हुई जमातें हैं उनसे बाहर निकल कर एक नई सोच के साथ चलें। इसलिए जमात आज बन चुकी है। अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, जमात को आगे हर एक के पास जाएंगे, जिससे हम समझते हैं कि हमारी मुताबिकत है सोच की। हमें वो लोग चाहिए जिनकी शोहरत भी अच्छी हो, इंटेग्रिटी भी हो, कैपेसिटी भी हो, सलाहियत भी हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। ये जो अभी गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता इलेक्शन में जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आई, फिर कराची में जो MQM का एक नया वर्शन सरजमीन के नाम से आया, आप समझते हैं कि आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी से मुख्तलिफ होगी? देखिए, ये जमातें बनती हैं इलेक्शन से पहले, एक मखसूस मकासद होते हैं। ये नई कहानी नहीं है, बड़ी लंबी कहानी है। जमातें काफ लीग भी बनी, पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी बनी, इस तरह की बहुत सी जमातें बनी हैं। तो हम तो जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें वो छोड़कर यहाँ पर आए हैं और इलेक्शन के बाद हम जमात बना रहे हैं। ये कोई मखसूस मकासद की जमात नहीं है, ये एक सोच पर होनी जमात है। जमात एक सोच पर होनी चाहिए, अफराद पर नहीं होती। तो उस हवाले से यकीनन मैं इस्टेब्लिशमेंट का जो असर है मुल्क की सियासत पर हमेशा मनफी रहा, इसलिए मैं उस खराबी का हिस्सा कभी नहीं बनूँगा। जैसा कि आप पाकिस्तानी सियासत की ऊंच नीच को बहुत गहराई से जानते हैं, आप कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियों को छोड़ कर आए हैं, तो जिस तरह का पाकिस्तान की सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट का होल्ड है, आप समझते हैं कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफ सिमत में सियासत करेंगे, हाँ वो पाकिस्तान के कितने भी मफाद में हो, तो इस्टेब्लिशमेंट आपकी पार्टी को चलने देगी? इस्टेब्लिशमेंट चलने दे या ना चलने दे वो अलग बात है। बात है आइन की। जब इस्टेब्लिशमेंट भी आइन से बाहर जाती है तो नुकसान मुल्क का ही होता है। इसलिए हमारा किसी से ना इख्तलाफ है ना झगड़ा है, हम तो आइन की बात करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हर इदारा अपने आइनी हदूद में रहे और मुल्क के लिए काम करे। पूरी दुनिया ऐसी चलती है। तो ये असूल है, बुनियादी असूल है। अगर इन पर हम नहीं चलेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, पाकिस्तान में अगर आप गुज़िश्ता कई इशू से देखें माशाल्लाह को छोड़ के, तो हाँ कोई जमात अवाम में कितनी में मकबूल है या ना मकबूल है, अगर अवाम उनको वोट देते भी हैं तो उसके बावजूद वो हमेशा जो हुक्मरान तबका है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है। आखिर ऐसी क्या कमज़ोरी है
کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ملک کو آگے لے جانے کا نہیں سوچتا. تو یہی تو ساری سیاست کی ناکامی ہے کہ آج ہم عوام کے طرف دیکھنے کے بجائے ہم سلوشن کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اقتدار ہمیں ملے گا. اور یہی اس لیے آج ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ ملک کے لیے کچھ کر نہیں پائے. ہم ملک کو ترقی نہیں دے سکے, ملک کے حالات درست نہیں دے سکے. آپ بھی دیکھ لیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں. 2.60 کروڑ بچہ ملک میں اسکول سے باہر ہے. یہ ناکامیاں ہیں. یہ ناکامیاں نظام سے انحراف کی, آئین سے انحراف کی بنیاد اس ناکامی کی یہ وجہ ہے. تو اس ناکامی کا حصہ بن کر تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اقتدار شاید آپ کو مل جائے لیکن آپ کر کچھ نہیں پائیں گے. جس طرح آپ نے کہا اور جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ سیاستدانوں کی نااہلی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جس وقت سیاست کا معیار ہے وہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک سے نیچے چلا گیا ہے. ترکی میں فوج کا آئین میں کردار تھا, لیکن وہاں پہ طیب اردگان اور اس کی پارٹی نے عوام کی خدمت کر کے, عوام کو اپنے ساتھ ملا کے بہت طریقے سے فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو آئین سے بھی باہر نکالا اور پارلیمنٹ سے بھی باہر نکالا, جہاں پہ پارلیمنٹ میں فوجی جرنیل وردی سمیت بیٹھتے تھے. تو ہمارے سیاستدانوں میں یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ لانی پڑے گی نا. یہ تو کمزوری ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہیں سے موقع ملتا ہے اور وہ معاملہ مزید خرابی کی طرف جاتا ہے. تو آج ہمیں بھی اس سوچ کی ضرورت ہے کہ ہم بات ملک کی کریں, کرسی کی بات مت کریں. ہم بات سیاست کی کریں, اقتدار کی مت کریں, اور اس طرح معاملہ آگے چلے گا. یہ پوری دنیا کا آزمودہ نسخہ ہے. کہ میں انوکھی بات نہیں کر رہا. ایک آئین ہے, جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ بات جب آپ سمجھ آ جائے گی پھر آگے کا راستہ, آگے کچھ سمت ہمیں مل جائے گی. آگے کی سمت کے لیے چلنے کے لیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کڑا احتساب ہونا چاہیے, یا جتنی سیاسی جماعتیں جو بڑی مین جماعتیں ہیں ان کو بیٹھ کے کچھ نکات پر متفق ہو کر اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنے کی بجائے عوام کے مفاد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا, تب بھی ملک آگے چلے گا؟ آپ اس میں سے کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کڑا احتساب ملک کو آگے لے کے جائے گا, یا تمام سیاسی جماعتوں کا ایک چند نکات پہ اکٹھے ہو کے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ احتساب کون کرے گا؟ ہم سب قابل احتساب ہیں. یہاں کوئی ہے جو کہے جی میں بالکل احتساب سے باہر ہوں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. تو اس لیے 25 سال سے ہم احتساب کی باتیں کر رہے ہیں. ایک ادارہ بنا ہوا ہے, اس نے آج تک کیا کیا؟ وہی ادارہ آج پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے. اس نے پاکستان کی حکومت کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے, اور ہم احتساب کی باتیں 25 سال سے کر رہے ہیں. احتساب ہوتا نہیں ہم سے کسی کا. تو احتساب ہم کرنا چاہیں تو بڑا ایک آسان راستہ ہے. ٹیکس سے, پوری دنیا ٹیکس کے قانون سے احتساب کرتی ہے. آپ پیسے بنا سکتے, پیسے چھپا نہیں سکتے. پیسے آپ کے اخراجات میں نظر آتے ہیں. اس لیے وہ احتساب کا بہت ایک طریقہ ہے جس کو ہم نہیں اپنائیں گے, پھر یہ سارے ایوان خالی ہو جائیں گے, بہت سے ادارے بھی خالی ہو جائیں گے. تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, 4-6 لوگ ہیں, یہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ملک کیسے چلے گا. آج میں سے کسی کے پاس کی بات نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے. اس لیے آج سب کو بیٹھنا پڑے گا. یہ آج ملک کا تقاضا ہے, ملک کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو آئندہ چند ماہ میں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ سیاستدان اپنی ذاتی ضد اور اناؤں کو چھوڑ کر ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے بیٹھیں؟ نہیں, بدقسمتی سے نہیں آتی, کیونکہ آج سیاست مفاد کی سیاست ہے, یہ کرسی کی سیاست ہے اور لالچ کی سیاست ہے. جب آپ کو وہ ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو حقیقت نظر نہیں آتی. ملک تو پیچھے رہ جاتا ہے. یا آپ کو کرسی ملے گی یا آپ کو عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ملیں گی. سر, اس وقت جو ملک میں بحران کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے, اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت جن کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے ان کو کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے؟ اسٹیبلٹی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے, وہ آئین ہے. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معاشی
اس سے کام بھی نہیں ہوگا، معیشت آگے نہیں چلے گی. جب معیشت آگے نہیں چلے گی عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. تو آج سب بیٹھے، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، فوج بھی بیٹھے، جج بھی بیٹھیں، کیونکہ یہ سب آج اقتدار میں، حکمرانی میں حصے دار ہیں. یہ اپنے آپ کو اس سے سستا نہیں دے سکتے. تو یہ آپ سب کی آج کرائسس جو ہے ملک کی لیڈرشپ کا ہے. اس ملک کی لیڈرشپ چاہے وہ جوڈیشل ہو، ملٹری ہو، پولیٹیکل ہو، ایک ٹیبل پر بیٹھے آگے کے راستے کا تعین کریں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. سر پہلے کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا جو اتحاد ہے یہ سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیتا، اور ہمیشہ جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہر وہ ہتھیار دیتی ہے کہ جس سے وہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ناخن چنے چبوا سکیں. آج کل کچھ فیصلوں سے یہ لگتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک اپنی طاقت منوانے کے چکر میں ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے جو ان کی مرضی کے فیصلے ہونے چاہیے تو وہ نہیں کر رہی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جوڈیشری کا کام ہے قانون کے مطابق فیصلے کرنا. یہ بنیادی بات ہے. آئینی حدود بڑی واضح ہیں. جوڈیشری کا کیا کام ہے، فوج کا کیا کام ہے، سیاستدانوں کا کیا کام ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دو ادارے اکٹھے ہو جائیں، تیسرے کو پڑ جائیں، تین اکٹھے ہو کر مل کے ملک کی حکومت نہ چلائیں. تو اس لیے آپ کو آج سمجھنا ہوگا کہ ملک کی ضرورت کیا ہے. ملک کی ضرورت ہے کہ جج انصاف کریں قانون کے مطابق، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں، ملک کو آگے کے راستے کا تعین کریں. آج اس تفریق کو ختم کریں. سیاست دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے. اس بات کو ختم کریں. یہ آج ملک کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور تقاضے ہیں. سر یہ جو پاکستان میں ایک ایکسٹینشن کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، وہ جوڈیشری میں ہے، وہ فوج میں ہے یا دوسرے محکوموں میں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق کرنے میں، اس ایکسٹینشن اور اس ایکسٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں اس سے بھی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایکسٹینشن ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے. ہم نے اس غیر معمولی عمل کو آج معمول کا حصہ بنا دیا. آئین، فوج کے معاملے میں خاص طور پر آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کر کے اب بات چل رہی ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی یہ آئینی ترمیم کر کے یہ کیا جائے. یہ چیزیں ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جب آپ افراد کے لیے قانون بدلنے شروع کر دیں تو نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. بدقسمتی سے ہمیں ماضی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. جب بھی یہ غیر معمولی عمل ہوئے ہیں، جب نظام کو آپ نے توڑا ہے، ہمیشہ نقصان ملک کا اس سے عوام کو. سر یہ جو پاکستان میں ایک بہت تواتر سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آرمی چیف کا دل ہوتا ہے کہ وزیر اعظم میرا بندہ آئے، اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے میرا بندہ ہے. یہ میرا بندہ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد سے بالا تر کیوں ہو جاتا ہے؟ تاریخ کیا سبق دیتی ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میرا بندہ نہیں ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی. تو بندے کسی کے نہیں ہوتے، بندے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. بندے وہ ہونے چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہوں، جو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. اس بندے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا بندہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. تو یہ بڑی غلط فہمی ہمیں رہتی ہے ان معاملات میں. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنا بندہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کوئی ایسا نااہل بندہ لاتے ہیں کہ جو پھر وہ سارے نظام کو تلپٹ کر دیتا ہے. کیا اس میں جو جیسے بھی نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، کہ ان کے بہت سارے فیصلوں نے پاکستان کو بہت پیچھے لے گئے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک، اگر فوج کے معاملے کی بات کر رہے ہیں تو فوج میں جو 3 اسٹار ہے وہی بنتا ہے آرمی چیف. تو 3 اسٹار تک اس کو وزیر اعظم تو نہیں بناتا نا، وہ تو آرمی کا نظام بناتا ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی 3 اسٹار بنتا ہے وہ اہل ہوتا ہے آرمی چیف بننے کا. تو اس لیے غلطی تو آپ کا نااہل بندہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. وہ کیسے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اس سے ہمیں سبق تاریخ سے لینا چاہیے کہ نظام جا کے آگے خراب کیسے ہوتا ہے. اور اس کے اندر صرف فوج کا قصور نہیں ہے، جرنیل کا قصور نہیں ہے، اس میں سیاستدانوں کا قصور بھی ہوتا ہے جو اقتدار کے لیے جا کر سودے کرتے ہیں. سر ابھی
चंद दिनों से बहुत शोर होगा है मिड टर्म इलेक्शन का। मिड टर्म भी बल्कि आप नहीं कह सके, अभी तो चंद माह हुए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है जी कि शायद अगले चंद महीनों में पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन हो। आप क्योंकि बहुत करीब है इन सब मामलात के, आप इस बारे में क्या हम लोगों को बताना चाहिए? इलेक्शन आपको क्या हाल देगा, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जो आज हुकूमत है ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इलेक्शन जीत कर नहीं आई, इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया है। लेकिन अगर अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा फिर आप क्या करेंगे? या तो आज फैसला कर लें कि हम अवाम की राय का एहतराम करेंगे, फिर इलेक्शन करवाएं, वरना इलेक्शन बेसूद है। क्योंकि हमने तो हर इलेक्शन के अंदर हमने अवाम की राय को एहतराम नहीं किया आज तक 70 साल में। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है अगर अगले इलेक्शन में आप राय का एहतराम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बड़े मुश्किल फैसले हैं जो आपने करने हैं। आप मुल्क को 3 फेयर इलेक्शन दे दें, मुल्क आगे चल पड़ेगा। तो सर यही पता करना था कि आप वजीर आजम भी रहे PIR के अंडर ही, हम आज जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका गुज़िश्ता 3 साल से जो सबसे बड़ा हमें मसला दरपेश है, खसूसी तौर पर यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों का, वो PIA पर पाबंदी है। आप क्योंकि खुद भी इस फील्ड से हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में यूरोप से PIA की परवाज़ें ठीक हो जाएंगी कि नहीं, इन पर पाबंदी ख़त्म होगी? कि देखिए, पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। बड़ी बदनसीबी है कि एक मुल्क पर पाबंदी है कि उसकी कोई एयरलाइन भी यूरोप में फ्लाई नहीं कर सकती, और इससे मुल्क का भी नुकसान होता है, इदारे जो एयरलाइन उनका भी नुकसान होता है। PIA के अपने मसाइल, हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर सकती, और एयरलाइन जो है सबसे मुश्किल कारोबार होता है। तो अगर आप बैंक नहीं चला सके, आप सीमेंट नहीं बना सके, आप फर्टिलाइजर नहीं बना सके, 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट हुकूमत ने बेचे, तो PIA को भी प्राइवेटाइज पहले करना चाहिए था। अब कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PIA प्राइवेटाइज होगा। इसलिए PIA के हालात मुझे बेहतर होते नज़र नहीं आते। सर आप कहते हैं प्राइवेटाइज होता आपको नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारा मवासलाती निज़ाम हो या दूसरे सारे बहुत से मुल्क जो हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो PIA के लिए क्यों हमें कोई बेहतर गाहक नहीं मिल रहा? कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप क्या बेच रहे हैं? सवाल ये है, आप एक नुकसान बेच रहे हैं, तो जो नुकसान माजी में हुआ वो आपको सारा अपने पास रखना पड़ेगा। जो आज भी आपके मामलात हैं PIA के, उसमें जो आगे मज़ीद नुकसान होगा बहुत बड़ा नुकसान है। वो 500-600-700 मिलियन डॉलर का नुकसान है, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? इसलिए ये बड़ी मुश्किल प्राइवेटाइजेशन, आसान प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अल्लाह करे कोई बिड आ जाए जो खरीद ले। सर आपने एक नई पार्टी लॉन्च की, जितनी भी पहले पार्टियां हैं तकरीबन उनकी ओवरसीज़ में यहाँ पे ब्रांचें हैं, तकरीबन हर मुल्क में, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, काफ़ी हो, तहरीक इंसाफ हो। आया आपका भी कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जब आप ओवरसीज़ में अपनी पार्टी की जो है ब्रांचेस लॉन्च करें? जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तान का, खासतौर पर यूरोप में, मिडल ईस्ट में, USA में, कनाडा में। तो इंशाल्लाह हम जाकर वहाँ भी बात करेंगे। हमारे भाई वहाँ पर हैं और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मुल्क की सियासत पर, तो यकीनन वहाँ पर भी हम अपनी ब्रांचेस कायम करेंगे। सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तमाम हुकूमतें और तमाम सियासतदान बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि, लेकिन जब उनको हुकूमत मिलती है तो अमली तौर पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि गुज़िश्ता चंद सालों में तो बहुत सारे मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदानों की तरफ से ओवरसीज़ के बारे में बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नशिस्तें या सेनेट में खसूसी नशिस्तें देने के हवाले से क्या होगा? देखिए, जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आप एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं, अगर आप नेशनल बन गए हैं, फिर आप आकर एक और मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक बुनियादी सी बात है ना, हर मुल्क के अंदर होता है। तो इसलिए हमें उस तराजुर में ये वो चीज़ें देखनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए जो पॉसिबल हों। हम इम्पॉसिबिलिटीज़ की बात शुरू कर देते हैं। इश्यूज़ हैं क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, उनके लिए हुकूमत क्या कर सकती है, ये आपकी बुनियाद होनी चाहिए कि हमें कर चाहिए क्या। मसलन पाकिस्तान को वीज़ा अबॉलिश कर देना चाहिए। मेरे बड़ी पहले अरसे से, और मैंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल वो हो नहीं सका।
آج آپ دبئی میں جائیں 135 نیشنلٹیز دبئی میں بغیر ویزے کے آتے ہیں، اس میں پاکستانی شامل نہیں ہے، ہم ویزا لے کر آتے ہیں. تو پاکستان میں آپ ویزا ختم کر دیں، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، تو جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو آسانی ہو جائے گی. اسی طرح دیگر جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ یقیناً اس میں حکومت اپنا رول ادا کر سکتی ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. مثلاً ایک بات آتی ہے کہ ہمیں وہاں پر لیگل پروٹیکشن دی جائے، تنازعات ہو جاتے ہیں زمین کے، کرایہ داروں کے ساتھ یہ وغیرہ، تو وہ پاکستان کا قانون ہے، سب پر اس کا اطلاق ہوگا. وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے اسپیشل قانون نہیں بن پائے گا. ہر حکومت آ کے وعدہ کر دیتی ہے کہ جناب میں وہ ون ونڈو آپریشن کر دوں گی، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گی. یہ ممکن نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن وعدے آگے کر دیتے ہیں. تو ممکنات کے اندر رہ کر آپ کو یہ سب باتیں کرنی پڑیں گی. سر کل کو آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جس کا کوئی خدشہ نہیں. اس کا کوئی خدشہ نہیں. تو سر آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون سے فوری اقدامات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ان کی بات سننا چاہوں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. مثلا میں جب پی آئی اے میں تھا 90s میں، تو ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہماری میت جو ہے وہ فری لی جائے، تو وہ کر دیا گیا تھا، وہ قائم رہا پی آئی اے فری میت. صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے. جی شجاع صاحب وزیر داخلہ تھے، میں پی آئی اے کا چیئرمین. ہم نے ان کو یہاں پہ آئے تھے تو ہم ان جی کو بہت اس وقت یہ تو اس کے ساتھ آیا تھا. ہاں، تو وہ اس قسم کی باتیں ہیں. دیگر کیا ضروریات ہیں وہ آپ بتا دیں، لیکن قانون کے اندر رہ کر، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے ملک کے شہری ہیں تو آپ پر اس ملک کے قانون کا اطلاق ہوگا، تو آپ دوسرے ملک میں جا کر وہ کنسیشنز نہیں لے سکتے جو اس ملک کے شہریوں کو اویلیبل نہیں ہے. سر سننے میں آ رہا ہے کہ اگر اگلے چند ماہ میں عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور یہ حکومت جو ہے وہ بھی کچھ ڈیلیور نہیں کرتی، تو شاید اگلے چند ماہ میں ایک نئی ٹیکنوکریٹس کی یا کچھ حکومت آئے، تو ہو سکتا ہے آپ مستقبل کے وزیر اعظم ہوں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، میں نے کبھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ میں نہیں رہا، تو مجھ سے تو یہ امید مت رکھیں. ٹیکنوکریٹ کی حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. حکومت ہمیشہ سیاسی ہوتی ہے، کیونکہ ملک سیاست سے چلتے ہیں، ٹیکنوکریٹ نہیں چلا سکتے. ٹیکنوکریٹ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو آپ خریدتے ہیں. تو اس لیے بڑی ہمیں خام خیالی رہتی ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومتیں ہیں. آپ کے سامنے مشرف صاحب کا دور تھا، دنیا میں سے کسی شخص کو لا کر وہ وزیر یا انہوں نے بنایا بھی، شوکت عزیز صاحب کو لے آئے، لیکن کیا حکومت چلی؟ اس لیے آپ کو جس طرح آپ فوجی افسر بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، اس طرح سیاستدان بھی پنپتے ہیں. ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، اشرو لگتے ہیں سیاستدان بننے میں. تو ہم وہ موقع دیتے نہیں ہیں، پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی چلیں گے. یہ ایک عمل ہوتا ہے جس کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عمل ہے کیا اور کیسے وہ آگے بڑھے گا. یہ آپ کو سیاستدان ہی ملک چلائیں گے، وہ نہیں چلا سکتے. آخری سوال سر، اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اوورسیز میں رہ کے اپنے ملک پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو آپ کر رہے ہیں نا وہی بہت ہے. میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج پاکستان چل ہی اوورسیز پاکستانیز کی جو ڈالرز آپ بھیجتے ہیں یا یورو ڈالر پاؤنڈ جو بھی ہے اسی پہ، ریال، یہ سب اسی پہ چل رہا ہے. آپ جو آفیشیل چینل سے بھیجتے ہیں وہ ہماری کل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے جو پاکستان برآمد کرتا ہے، اور جو ان آفیشیل چینل سے جاتا ہے وہ بھی لگائیں تو اور بھی بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. تو یہی آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اکثر بات کی جاتی ہے کہ جی آ کے انویسٹ کریں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ حکومتی میں نہیں ہوتی. ہمیں پاکستان میں حالات ایسے پیدا کرنے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہو، پالیسی کی اسٹیبلٹی ہو، اور آپ کو ریٹرنز جو ہے وہ ایسے مل سکے جو کہیں اور اویلیبل نہ ہو. یہ تین چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے. جب یہ آپ پوری کریں گے تو انویسٹمنٹ خود بخود آ جائے گی. بہت شکریہ سر. محترم ناظرین، ہمارے ساتھ تھے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب، جنہوں نے سیاستدان ہونے کے باوجود نہایت کھری اور دو ٹوک باتیں کی. خصوصی طور پہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا ذکر کیا اور بتایا کہ پاکستان آج اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی سوچ ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کے اکثریت سیاستدانوں میں یہی سوچ پیدا ہو. ہمارے ملک پر جو قابض قوتیں ہیں ان میں بھی یہی سوچ پیدا ہو
تاکہ پاکستان تمام بحرانوں سے نکلے اور پاکستان کے عوام کو بھی سکھ، چین اور عزت کی روٹی نصیب ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان FP92 کے پلیٹ فارم سے پیرس ٹاک کے ساتھ صاحبزادہ عتیق الرحمان۔ بہت شکریہ، بہت جلد ملیں گے ایسی ہی کسی پاکستانی محب وطن شخصیت سے اور آپ کو آگاہ کریں گے ان کی سوچ سے۔ بہت شکریہ۔